قرآن مجید کا ایک نام ہے الکتاب یا ذالک الکتاب، کیونکہ کتاب جامع کو کہتے ہیں۔ کتب یکتب کے معنی جمع کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں بھی مجموعہ تھا، 23 سال میں بھی جمع ہو گیا، اور صحابہ کرام نے بھی 3 طرح جمع کیا ہے۔ صحابہ کے ہاں 3 جمع ہیں۔ جمع بین فی الصدر، سینے میں یاد رکھنا ہے، جمع فی الحیات، اعمال میں، اور جمع فی الصفائن، فی السفن، کاغذ، چمڑا، ٹھیکری، جس کو جو چیز میسر ہو اس میں اس کو محفوظ کیا ہے۔ جب قرآن کریم کا جمع ہونے لگا ابوبکر صدیق کے زمانے میں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ ایک کتابی شکل میں جمع ہو۔ سب صحابہ قرآن دان تھے، قرآن کے عرفان رکھتے تھے، انہیں کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن جب اسلام باہر نکل گیا اور مختلف غزوات پیش آئے تو حضرت عمر نے حضرت ابوبکر کو کہا آپ حکم دے دیں کہ قرآن جمع ہو جائے۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ ایسا کام کیسے کیا جائے جو کہ پیغمبر نے نہیں کیا ہے۔ آپ نے فرمایا واللہ انہ لخیر، یہ دلیل ہے بڑی، اس کو سمجھنا ہے آپ نے۔ آپ کا یہ کہنا کہ یہ جائز ہے یا اچھا ہے، یہ دلیل نہیں ہے۔ ابو بکر حضرت عمر کا یہ کہنا انہ لخیر، یہ اچھا کام، یعنی دین کا کام۔ حضرت عمر کے بار بار کہنے کے بعد جب حضرت ابو بکر کا ارادہ ہوا تو انہوں نے کہا شرح اللہ صدری کما شرح صدر عمر۔ دیکھیے یہ دلیل، اس سے پتہ چلا اب میرے دل میں بھی اللہ نے ڈالا جیسے عمر کے دل میں ڈالا ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، اس کے دل میں، سینے میں اللہ دین کا علم ڈالے، وہ ہر وقت نور پر رہتا ہے۔ اتنے لوگ ہیں جو اس وقت سوئے ہوئے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو غفلت میں ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں جو خالص قرآن کے لیے صبح سے رات سے تیاری کر رہے ہیں۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، ایک خاص قسم کا نور ہے، وہ آپ کا ساتھ دے رہا ہے۔ جہاں وہ نور کم ہونے لگا آپ کی حاضری ختم ہو جائے گی، جیسے ہی وہ نور ٹمٹمانے لگا آپ کا ارادہ تبدیل ہو جائے گا۔ توبہ توبہ۔ حضرت زید بن ثابت کو بلایا اور ان کو کہا انت رجل شاب لا نتہمک قد کنت تکتب الوحی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پیغمبر کے زمانے میں وحی لکھتے تھے، نوجوان ہو، سمجھدار ہو، ہم آپ سے مطمئن ہیں۔ لا نتہمک، ہم آپ سے مطمئن ہیں، کوئی تہمت نہیں آپ پر۔ پیغمبر کے زمانے میں بھی وحی لکھتے تھے، اب بھی وحی لکھتے رہو، اور جب اختلاف ہونے لگا فاکتبہ علی لغت قریش لأنہ نزل فی لغتہم، جب مختلف لغات سامنے آئی تو قریش کی لغت کو ترجیح دو، پہلی لغت وہی ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ کچھ آیات ایسی تھی جن کو ڈھونڈنے لگے، مل نہیں رہی تھی، بڑی مشکل سے مل گئی۔ تو اصل میں آیات تو سب کو معلوم تھی، موجود تھی، لیکن جس وقت لکھت شروع ہو گئی تو لکھنے کے لیے بھی نبی کے زمانے میں جنہوں نے لکھا ہے وہ پرزہ چاہیے سامنے، وہ پرزہ چاہیے، یہ طریقہ ہے۔ بعض جگہ روایت میں اختصار ہو جاتا ہے تو محدث پریشان ہو جاتا ہے۔ جس
جس طرح نبی کے حکم پر نبی کے زمانے میں لکھا گیا وہ لکھائیے لائیے، وہ لائیے۔ اس میں احزاب کی آیت اور سورۃ توبہ کی آخری آیت یہ ابن خزیمہ کے پاس مل گئی ہے اور وہ جمع کر دی گئی۔ صحابہ نے اس پر بہت خوشی بنائی کیونکہ وہ بڑے حیران ہو گئے کہ یہ دو آیتوں کا کیا کریں گے، ہم سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سب کو معلوم ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ نبی کے کہنے سے نبی کے زمانے میں جن لوگوں نے لکھا ہے وہاں ملنا چاہیے، اور کاتبان وحی کا اتفاق رہا ہے آیات پر، سورتوں پر، ترتیب پر، ترتیل پر اتفاق رہا ہے۔ نسخہ تیار ہو گیا اور ام المومنین عائشہ صدیقہ کے پاس رکھا گیا، اور اب اطمینان ہوا ہے کہ اگر کسی بھی سرزمین پر اختلاف ہوا ہے تو اصل مجموعہ میں دیکھنا پڑے گا، اور حکم صادر ہوا ہے کہ اگر کسی کے پاس اس کے خلاف پایا گیا اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ مجمعون علیہ مجموعہ اور منزل وہ یہ نسخہ ہے۔ پھر بعد میں حضرت عثمان کے زمانے میں آرمینیا اور آذربائیجان کے فتوحات کے دوران بہت زیادہ صحابہ شہید ہو گئے، اور بعض فارسیوں نے بعض تلفظ ایسا کیا کہ صحابہ ڈر گئے۔ حضرت عثمان نے پھر اس وقت ام المومنین حفصہ موجود تھی، ان سے منگوایا، اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ نسخہ جو ابو بکر کے زمانے میں جمع ہوا تھا اس سے 7 نسخے تیار کیے گئے۔ اس وقت 7 حصوں میں دنیا فتح ہو گئی تھی، اور ہر ملک کے سربراہ کو نسخہ بھیجا، اور ان کو کہا گیا کہ آپ قرآن کو اس کے مطابق پڑھائیں اور قرآن کو اس کے مطابق ترتیب دے، اپنے کاتبوں کو حکم دے اس طرح لکھیں۔ کتنی احتیاط کی گئی ہے لکھنے میں۔ حضرت زید کہتے ہیں واللہ لو امرونی ان انتقل جبلا من الجبال لکان احون علی، اگر قرآن کے بجائے مجھے یہ کہہ دیتے کہ ایک پہاڑ کو دوسری جگہ لے جائے یہ آسان تھا، قرآن لکھوانا بہت مشکل کام تھا، بہت بڑی ذمہ داری۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم لذکر اللہ، اور وہ لوگ جو اب بھی قرآن کی صداقت اور صحت سے بے خبر ہیں۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ روافض کو اطمینان نہیں ہے اور وہ صحابہ کرام کے بارے میں پروپیگنڈے کرتے ہیں، حالانکہ حضرت علی بھی کاتبان میں سے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس خود ترجمان القرآن، حبر هذه الامہ، یہ سب نگران ہے اس کی۔ قرآن کریم جس وقت نازل ہو رہا تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس وقت 7 قبائل تھے عرب کے، اور ہر قبیلے کے لہجے میں تھوڑا سا فرق تھا۔ ظاہر ہے گلشن اقبال کی اردو اور ہے، لانڈی کی اردو اور ہے، نیو کراچی کی اور ہے، کیواڑی کی اور ہے، سعید آباد کی علیحدہ ہے، چند میل کے فاصلے پر فرق آ جاتا ہے زبان میں، اور بعض فروق ایسے ہیں جو بہت ہی حیران کن ہے۔ آپ کو اندیشہ تھا کہ کئی ایک لہجے میں قرآن کے نزول سے اختلاف قبائل کا نرو نما ہو جائے۔ حق تعالیٰ سے آپ نے استغاثہ کیا،
حق تعالیٰ نے جبریل کو 7 لہجوں میں قرآن پڑھنے کے لیے بھیجا. انزل القرآن علی 7 احرف، بخاری جلد ثانی فضائل قرآن. انزل القرآن علی 7 احرف. بہرحال 7 قبائل تھے عرب کے، اور 7 کے لب و لہجے میں معمولی سا فرق تھا، چنانچہ ان کو پڑھنے کی اجازت دے دی گئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جس شخص سے اختلاف ہوا تو سورہ فرقان میں، اس کا جواب بھی اسی سے ہوگا. لہجے کا فرق تھا، لہجے. آپ نے حضرت عمر کو بھی کہا ہاکذا انزل، تو